وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی جدوجہد مزید بڑھے گی۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ دعا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو، تحریک انصاف کی سیاسی جدوجہد مزید بڑھے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے سب ایک ہیں۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی کو چند مہینے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، بلکہ میں نہیں جانتا تھا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ ہیں، ان کو کوئی راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں مذاکرات کا ماحول نظر نہیں آ رہا، جس کو اصولوں پر بات کرنی ہے وہ ہم سے بات کریں۔ انتخابات کو شفاف بنانا ہے، عوامی مینڈیٹ کی واپسی اور آزاد عدلیہ پر بات کریں۔ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ یاد رہے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دوستوں 9 مئی کیس میں عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہو گیا تھا۔ اچکزئی کو عمران خان نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ان کی مرضی کا کھانا دیا جاتا ہے اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ حکومت کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ رویے کو دیکھتے ہوئے ملاقات طے کرے۔ وفاقی حکومت کا اختیار نہیں کہ وہ ان کو ہدایت دے۔ عمران خان کو ہر ہفتے ان کی اہلیہ سے بھی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ حکومت کا دوستوں یہ بھی کہنا تھا کہ مجرموں کو جیل میں منع کیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بھارتی حکومت تعلیم میں بھی دوستوں سیاست لے آئی۔ مقبوضہ وادی میں مسلم طلبہ کو زیادہ داخلے ملنے پر میڈیکل کالج کو ہی بند کر دیا گیا۔ مقبوضہ وادی کے شری ماتا وشنو دیوی میڈیکل کالج میں داخلوں نے ایک بار پھر ہندو انتہا پسندوں کی مسلم دشمنی بے نقاب کر دی۔ شری ماتا وشنو دیوی میڈیکل کالج میں نومبر میں شروع ہونے والے 5 سالہ MBBS پروگرام کے پہلے بیچ میں مقبوضہ وادی کے حصے کی 50 سیٹوں میں سے دوستوں 42 پر مسلمان طلبہ کو میرٹ پر داخلہ ملا تھا، جبکہ 7 ہندو اور 1 سکھ طالب علم کا داخلہ ہوا تھا۔ جبکہ مقامی ہندو تنظیموں کو کالج کے پہلے بیچ میں مسلم طلبہ کی اکثریت کا علم ہوا تو انہوں نے احتجاج شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ مسلم طلبہ کے داخلے منسوخ کیے جائیں، جو کہ نہ صرف منسوخ کیے گئے بلکہ کالج کو ہی بند کر دیا گیا۔ ہندو انتہا پسندوں کا دوستوں موقف تھا کہ چونکہ یہ کالج ماتا وشنو دیوی مندر سے بڑی حد تک مالی معاونت حاصل کرتا ہے، اس لیے مسلم طلبہ کا وہاں کوئی حق نہیں ہے۔ ہفتوں تک کالج کے باہر روزانہ مظاہرے ہوتے رہے اور نعرے بازی بھی جاری رہی۔ اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت BJP کے بعد اراکین اسمبلی، جن پر 2014 سے اقتدار میں آنے کے بعد مسلم مخالف پالیسیوں کے الزامات لگتے رہے ہیں، انہوں نے کشمیر کے گورنر کو درخواستیں دیں کہ کالج میں داخلے صرف ہندو طلبہ کے لیے مختص کیے جائیں۔ بعد میں دوستوں مطالبات بڑھتے بڑھتے کالج کی مکمل بندش تک جا پہنچے۔ 6 جنوری کو قومی میڈیکل کمیشن نے اعلان کر دیا کہ کالج نے معیاری تقاضے پورے نہیں کیے، اس لیے اس کا لائسنس منسوخ کیا جا رہا ہے۔ میڈیکل کمیشن کا کہنا تھا کہ کالج میں تدریسی عملہ، OPD میں مریضوں کی تعداد، لائبریری اور آپریشن تھیٹرز میں سنگین خامیاں تھیں۔ تاہم بیشتر طلبہ نے دوستوں ان الزامات کو بھونڈا کہہ کر مسترد کر دیا۔ یورپی ممالک نے گرین لینڈ کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے محدود تعداد میں دوستوں فوجی اہلکار تعینات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد امریکی صدر ٹرمپ کو گرین لینڈ کی سلامتی سے متعلق یقین دہانی کرانا بتایا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دوستوں کہا تھا کہ محل وقوع اور معدنی وسائل سے مالا مال گرین لینڈ امریکی سلامتی کے لیے نہایت ہی اہم ہے، اور روس یا چائنا کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے امریکہ کو اس جزیرے کا مالک ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ، جو ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے، خطے میں روسی اور چینی اثرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے امریکہ کے پاس اس علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دوستوں روس نے نیٹو کی جانب سے روس اور چائنا کو گرین لینڈ کے لیے خطرہ قرار دینے کے بیان کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بچگانہ قرار دیا ہے۔ روس اور چائنا کا کہنا ہے کہ یہ محض خوف پھیلانے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے، بلکہ یورپ کو بھی خبردار کیا ہے کہ روسی مفادات کو نظر انداز کرنے کی اس علاقے میں کسی بھی کوشش کا جواب دیا جائے گا۔
اس وقت دوستو اس بات کے شواہد کم ہے کہ بڑی تعداد میں چینی یا روسی بحری جہاز گرین لینڈ کے ساحلوں کے قریب سرگرم ہیں، جبکہ گرین لینڈ اور ڈنمارک نے بھی واضح طور پر امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں اور کہا ہے کہ گرین لینڈ برائے فروخت نہیں ہے۔ یورپی یونین کے اہم ممالک نے بھی ڈنمارک کی حمایت کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر فوجی قبضے کی کوشش کی تو یہ عملی طور پر نیٹو کے خاتمے کے مترادف ہوگا۔ گرین لینڈ اور ڈنمارک کا کہنا ہے کہ نیٹو اتحادیوں کے تعاون سے جزیرے اور اس کے اطراف میں فوجی موجودگی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ڈنمارک کی فضائیہ کا ایک طیارہ نوک ایئرپورٹ پر اترا ہے، جہاں وردی میں ملبوس فوجی اہلکاروں کو اترتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ سویڈن، ناروے، فرانس اور برطانیہ اپنے دوستوں فوجی وہاں بھیج رہے ہیں، جبکہ نیدرلینڈ بھی اپنے فوجیوں کو وہاں بھیجنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ پولینڈ نے کہا ہے کہ وہ اپنا کوئی فوجی وہاں نہیں بھیجے گا، جبکہ فن لینڈ نے بھی اپنے فوجی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو سخت پیغام دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ لاکھوں ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے ایران کو واضح پیغام دیا ہے کہ ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ صدر ٹرمپ باتوں نہیں بلکہ ایکشن لینے والے شخص ہیں، وہ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس قرار دیا اور کہا کہ ایرانی حکومت نے مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ ایرانی حکومت کی جانب سے اپنے ہی شہریوں کے خلاف طاقت کے استعمال سے عالمی امن اور سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دوستو، ان سینس لیس لوگوں سے بندہ پوچھے کہ تمہارے امریکہ میں خود کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن لوگوں کو مارا جا رہا ہے یا لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ پہلے اپنے ملک کی تو حفاظت کر لیں، پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی پنگا لے لیں۔ بہرحال امریکی مندوب نے ایران میں انٹرنیٹ بندش کی خبروں کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ اقدام جان بوجھ کر زمینی حقائق کو دنیا سے چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایران کو مذہبی نظریات کے نام پر امریکہ اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ اور تخریب کاری اسپانسر کرنے والا ملک قرار دیا اور کہا کہ ایران کا طرز عمل نہ صرف اپنے عوام بلکہ عالمی استحکام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایرانی رجیم کو صورتحال کا سزاوار قرار دیا جائے۔ ایرانی آرمی کی بحری فوج کے کمانڈر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ دشمن کی کسی بھی غلطی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی آرمی کی بحری فوج کے کمانڈر کا دوستوں کہنا ہے کہ ایران کو ایک جامع اور ہائیبرڈ جنگ کا سامنا ہے۔ یہ جنگ معاشی، سماجی، سیاسی شعبوں سمیت کئی محاذوں پہ جاری ہے۔ کمانڈر کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج ہائی الرٹ ہے اور کسی بھی غلطی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار بیٹھی ہے، بلکہ سرپرائز کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی مسلح افواج ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی جارحانہ اقدام ہوا تو فیصلہ کن اور منہ توڑ دندان ساز جواب دیا جائے گا۔ جیسا کہ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن پر امریکہ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے سخت وارننگ دی تھی، جس کے بعد خطے میں جنگ کے سائے مزید گہرے ہونے لگے تھے۔ تاہم اب یہ خطرہ کسی حد تک ٹل چکا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے اور یہ تبدیلی خلیجی ملکوں کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں لائی گئی ہے، بلکہ بہت سے ملکوں کا تو یہ بھی کہنا ہے، ان کے ماہرین کا یہ کہنا ہے، تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ ڈر چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق تمام آپشن بدستور کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رہنے پر ایران کو سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا دوستو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایران میں 800 افراد کی سزائے موت روکی گئی ہے۔ اقتصادی دباؤ بڑھانے کا عمل بھی جاری ہے۔ برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے اور یہ تبدیلی خلیجی ملکوں کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں آئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دوستو ایک بھونڈا دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے ایران پر ممکنہ امریکی فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔
نیتن یاہو نے بدھ کے روز صدر ٹرمپ سے بات کی تھی۔ اسی روز امریکی صدر نے یہ بیان داغ دیا کہ انہیں دوسری جانب سے انتہائی اہم ذرائع سے معلومات ملی ہیں جن کے مطابق ایران میں مظاہرین کی ہلاکتیں رک چکی ہیں اور مظاہرین کی سزائے موت پر عمل درآمد بھی نہیں کیا جا رہا۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد اس بات کا اشارہ سمجھا گیا کہ صدر ٹرمپ ایران پر ممکنہ امریکی حملے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں دوستو یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال جون میں بھی صدر ٹرمپ نے اسی نوعیت کی مبہم اشارہ دیا تھا، حالانکہ اس وقت وہ ایران پر حملے کا فیصلہ تقریباً کر چکے تھے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے فوجی کمانڈرز کی جانب سے پیش کردہ فوجی آپشنز کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا ہے اور حملے کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ ایرانی سیکیورٹی ادارے ملک گیر احتجاج کے معاملے پر آگے کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا بھی دعویٰ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحوں میں تبدیل کیا۔ یہ تبدیلی سعودی عربیہ، قطر اور عمان نے امریکہ سے ہنگامی مذاکرات کیے اور ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا کہ ایران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، یہ مامے ہوتے ہیں کہ ایران کو موقع دیں۔ افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت میں سخت اندرونی اختلافات منظر عام پر آئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت اب عملی طور پر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ کی ایک لیک ہونے والی آڈیو کلپ میں انہیں خبردار کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اندرونی تقسیم کے نتیجے میں افغانستان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ طالبان قیادت 2 واضح دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ قندھار میں موجودہ گروہ کی قیادت ہیبت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ایک سخت گیر اسلامی امارات کے قائل ہیں۔ ان کا تصور ایک ایسے نظام کا ہے جو جدید دنیا سے کٹا ہوا ہے، جہاں مذہبی شخصیات کے ذریعے معاشرے پر مکمل کنٹرول قائم رکھا جائے۔ اس دھڑے میں خواتین کی تعلیم اور ملازمت کی سخت مخالفت کی جاتی ہے اور جدید ٹیکنالوجی خصوصاً انٹرنیٹ کو اسلامی اقدار کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ ہیبت اللہ نے قندھار کو طاقت کا مرکز بنا کر سیکیورٹی فورسز اور اسلحے کی تقسیم جیسے اہم فیصلے بھی کابل سے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ اس کے برعکس کابل میں موجود دھڑا نسبتاً عملیت پسند سمجھا جاتا ہے، جس میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، وزیر دفاع ملا یعقوب اور نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر جیسے طاقتور رہنما شامل ہیں۔ یہ گروہ افغانستان کے لیے خلیجی ریاستوں جیسا ماڈل چاہتا ہے جو اسلامی شناخت کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر فعال ہو اور عالمی برادری سے تعلقات رکھتا ہو۔ ان رہنماؤں کا ماننا ہے کہ تجارت، سفارتکاری اور ریاستی نظم و نسق کے بغیر ملک چلانا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ گروہ جدید ٹیکنالوجی اور محدود دائرے میں لڑکیوں کی تعلیم کی حمایت بھی کرتا ہے۔ ہیبت اللہ کو 2016 میں انہیں ایک ایسے مذہبی عالم کے طور پر منتخب کیا گیا تھا جو مختلف دھڑوں کے درمیان اتفاق پیدا کر سکے، مگر اقتدار میں آنے کے بعد وہ ایک آمر حکمراں بن چکے ہیں۔ ہیبت اللہ اجلاسوں میں کم ہی بولتے ہیں، عوام میں چہرہ چھپاتے ہیں۔ انہوں نے سراج حقانی اور ملا برادر جیسے بااثر رہنماؤں کو بھی آہستہ آہستہ اختیارات سے محروم کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان کے اندرونی اختلافات ستمبر 2025 میں فیصلہ کن موڑ پر پہنچے جب قندھار سے ملک بھر میں انٹرنیٹ اور فون سروسز بند کرنے کا حکم جاری ہوا۔ کیونکہ ہیبت اللہ انٹرنیٹ کو غیر اسلامی مواد کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مگر کابل قیادت کے لیے یہ حکم ناقابل قبول تھا، کیونکہ حکمرانی، تجارت اور اثر و رسوخ کا بڑا حصہ انٹرنیٹ پر ہی منحصر ہے۔ عبدالغنی برادر نے اس سے پہلے قندھار جا کر سپریم لیڈر کے قریبی حلقوں کو خبردار کیا تھا کہ انہیں حالات کی سنگینی سمجھنی چاہیے، مگر ان کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 29 ستمبر کو انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، لیکن 3 دن بعد انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا، جسے ماہرین طالبان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی بغاوت قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات دوستو قابل غور ہے کہ کابل گروپ نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی جیسے معاملات پر کبھی کھل کر ہیبت اللہ کی حکم عدولی نہیں کی، مگر انٹرنیٹ بندش نے ان کے مفادات، مراعات اور مالی ذرائع کو براہ راست خطرے میں ڈال دیا، جس پر وہ خاموش نہیں رہ سکے اور انہوں نے ہیبت اللہ کے حکم کے بغیر انٹرنیٹ بحال کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تازہ ترین صورتحال بظاہر قابو میں ہے، مگر تناؤ ابھی بھی برقرار ہے۔
انڈیا کی کٹ پتلی عدالت نے حریت رہنما آسیہ اندرابی کو مجرم قرار دے دیا۔ عدالت نے سربراہ دختران ملت آسیہ اندرابی کو سیاسی مقدمے میں مجرم قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ حریت رہنما فہمیدہ صوفی اور نہیدہ نسرین کو بھی مجرم قرار دے دیا گیا۔ جھوٹے مقدموں میں بدنام زمانہ بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی عدالت میں چلے، جس میں حریت پسند کشمیری خواتین کو سزائیں 17 جنوری کو سنائی جائیں گی۔ سیاسی مقدمے میں حریت رہنما آسیہ اندرابی کو اپریل 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا اور آسیہ اندرابی کے شوہر عاشق حسین کو 3 دہائیوں سے جھوٹے مقدمات میں بھارتی قید میں قید کیا ہوا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ان کا کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جارحیت ہوئی تو پھر بھرپور اور نپت تلا جواب دیا جائے گا، بلکہ امریکہ کو سرپرائز ملے گا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو امریکی رجیم قرار دیا اور کہا کہ جو 12 روزہ جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، اب وہ وہی اہداف سیاسی عدم و استحکام پیدا کر کے حاصل کرنے کی بھونڈی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ 8 اور 10 جنوری کے دوران ایران نے تخریب کاری کا سامنا کیا۔ ایران میں منظم طور پر لوگوں کو مارا گیا، جلایا گیا، اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر مداخلت کا بہانہ تلاش کرنے کی بھی بھونڈی کوشش کی گئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی مقصد کے تحت طاقت کے استعمال کی دھمکی، چاہے مظاہرین کے تحفظ یا عوام کی حمایت کے بہانے ہی کیوں نہ ہو، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کشیدگی یا براہ راست تصادم کے خواہش مند نہیں ہے، لیکن کسی بھی براہ راست ہو یا بالواسطہ جارحانہ عمل کا جواب فیصلہ کن اور قانونی طور پر آرٹیکل 51 کے تحت دیا جائے گا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی ہماری طرف سے دھمکی نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی بیان ہے، اور اس کے تمام نتائج کی ذمہ داری صرف امریکہ پر ہوگی جو ایسے غیر قانونی اقدامات کا آغاز کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ دنیا ایسے غیر قانونی اقدامات کو فوری طور پر مسترد اور مذمت کرے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ کینیڈا کی پولیس کا کہنا ہے کہ بھتہ خوری اور قتل و غارت گیری میں ملوث بدنام زمانہ بشنوئی گینگ بھارتی حکومت کے کہنے پر کارروائیاں کرتا ہے۔ رائل کینیڈین پولیس نے بشنوئی گینگ کی کینیڈا میں بڑھتی ہوئی موجودگی سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بشنوئی گینگ ایک پرتشدد مجرمانہ تنظیم ہے جو بھتہ خوری، منشیات کی سمگلنگ، منی لانڈرنگ اور کرائے پر قتل کرنے جیسے جرائم میں ملوث ہے۔ کینیڈین پولیس کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ گینگ بھارتی حکومت کی جانب سے بھی کارروائیاں کرتا ہے، جبکہ برٹش کولمبیا کے پریمیئر ڈیوڈ بھی گزشتہ سال جنوری میں کینیڈین حکومت سے بشنوئی گینگ کو تخریب کار تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ روس نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اجلاس کو سرکس قرار دے دیا۔ روس کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس سرکس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اجلاس عالمی امن کے لیے بلایا جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے۔ بیرونی قوتیں ایران میں موجودہ حالات کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ روس کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں اور املاک کو تحفظ ایرانی حکومت کی ترجیح ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی عوام کو کہا گیا کہ وہ اداروں پر قبضہ کر لیں۔ یہ بیانات کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر اور حکومت کی حمایت میں وسیع پیمانے پر لوگ نکلے، امریکی کارروائی سے خطہ مزید بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ روس کی جانب سے مسائل کے پرامن حل میں تعاون کی پیشکش بھی کی گئی۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوششیں فوری ختم کر دے اور ہم دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کے مخالف ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کو مسلسل طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دے رہا ہے، جس سے مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ چائنا چاہتا ہے کہ مسائل کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے مطابق ہی ہو۔ چائنا نے یہ بھی کہا کہ ایران خود مختار ملک ہے، ایرانی عوام کو اپنے فیصلے کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ ایران کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے
عالمی برادری کو مدد کرنی چاہیے۔ چائنا نے یقین ظاہر کیا کہ ایرانی حکومت اور عوام متحد رہیں گے اور مشکلات پر قابو پا لیں گے۔